بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات کرنی ہے فلسطین اسرائیل جنگ پہ. حضور والا یہ جنگ آج 41ویں دن میں بلکہ 42ویں دن میں داخل ہو چکی ہے. نہ کوئی ہسپتال بچ سکا، نہ مساجد. کہیں ایک ہی وقت میں 50 نمازی شہید ہو جاتے ہیں تو کہیں معصوم بچوں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں. خواتین و حضرات، بات اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا ان فیکٹ ایشو ہی نہیں ہے. چونکہ جنگ، قتل عام کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. ہم کوئی پاگل تھوڑے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بلا وجہ پیلسٹائن کی محبت میں اپنا امن اور سکون داؤ پر لگا دیں. سارا عالم اسلام جو ہے وہ پہلے بھی اسرائیل کے مقابلے میں منہ کی کھا چکا ہے اور چھترول کروا چکا ہے. لہٰذا ایک کہاوت ہے کہ if rape is inevitable, lie back and enjoy. لیکن حضور والا بات اس طرح سے ہے کہ اگر معاملہ صرف ریپ کی حد تک محدود ہو تو شاید گزارا ہو جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ریپ ہے یہ گینگ ریپ اور پھر جینوسائیڈ میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور جینوسائیڈ کی حد تک پہنچ چکا ہے. خواتین و حضرات، ایک تصویر نظر سے گزری جس میں لکھا تھا کہ ایک گولی سے 2 قتل. چونکہ اس تصویر میں ایک پریگننٹ خاتون دکھائی گئی ہے. بروٹیلٹی کی یہ ایک آخری حد ہے. کہتے ہیں تصویریں بولتی ہیں. یہ جینوسائیڈ، یہ ظلم، یہ بربریت آج تصویروں کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے. اور اس پٹی میں کہ جہاں شاید مسلمان نہیں بستے، یہ حقیقی معنوں میں ایک زندہ حقیقت کے طور پہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. انیویٹیبل ہے، لیکن چونکہ گینگ ریپ ہے، آخری درجے کی بربریت ہے، لیکن وہ مجبوراً برداشت کر رہے ہیں. اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران نے براہ راست جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے. اور ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ 7 تاریخ کا جو حملہ تھا وہ ان کے علم میں نہیں تھا، اس میں ایران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور اس لیے ایران براہ راست اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. براہ راست جنگ کا حصہ بننے سے مراد ہے خواتین و حضرات کہ آپ اپنے ویپنز لے کے، اپنی آرمی لے کے بارڈرز پہ چلے جائیں اور ایک جنگ کا آغاز کر دیں. بظاہر حزب اللہ اس جنگ میں شامل ہے، لیکن فلسطینیوں کا، بالخصوص حماس کا یہ کہنا ہے کہ جس لیول کی وہ توقع رکھتے تھے کہ حزب اللہ ان کی مدد کریں گے، اس لیول کی، اس پاور کے ساتھ، اس درجہ کی مدد حزب اللہ کی جانب سے نہیں مل سکی. خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ بات تو باہر کیف اگر میں اس کو تھوڑا ایک بیلنسڈ وے میں بات کروں تو حزب اللہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ 7 تاریخ کا جو حملہ تھا اس کی نسبت حزب اللہ کو بھی انفارم نہیں کیا گیا تھا اور حزب اللہ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. ایران نے براہ راست جنگ میں داخل ہونے سے، شمولیت اختیار کرنے سے انکار کیا تو ہمارے کی بورڈ ویریئرز اور ایک عجیب و غریب قسم کا طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے کہ ایران کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ایران کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ایران نے 56 اسلامی ممالک کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا. ایران نے ان 56 غیرت مند اسلامی ممالک جو کہ اس جنگ کی آگ میں جل رہے ہیں، جن کی آرمیز اور جن کی فورسز اور جن کے ویپنز اس وقت فلسطینی عوام کو بچانے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں، ایران نے ان 56 ممالک کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں خواتین و حضرات، بات اس طرح سے ہے کہ ایران کو تنقید کا نشانہ بنانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا ایران میں انسان نہیں بستے؟ کیا ایران میں ہاسپٹلز نہیں ہیں؟ کیا ایران میں مساجد نہیں ہیں؟ کیا ایران میں معصوم بچے نہیں؟ میں ایران کا ساتھ نہیں دے رہا. ایران
باہر طور بہت سے معاملات میں فلسطین کا براہ راست ساتھ دے چکا ہے۔ ایران وہ واحد ملک ہے جو مسلسل بڑی طاقتوں پہ دباؤ ڈال رہا ہے اور براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہے۔ ایران نے بہت سارے معاملات میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ جہاں 26 ممالک خاموشی اختیار کیے رہے، 56 ممالک جو ہیں وہ دو ملکی جو ایک ایجنڈا ہے، جو دو ملکی ایجنڈا ایک بنایا گیا ہے کہ دو الگ الگ ممالک ہوں، اس پہ اتفاق رائے کر چکے ہیں، اور ایران وہ واحد ملک ہے جو صرف اور صرف ایک واحد فلسطین کا نام لیتا ہے کہ یہاں پہ صرف فلسطینی ریاست ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنا پڑے گا خواتین و حضرات کہ کیا ایران میں بھی شکیرہ ناچ رہی ہے؟ کیا ایران میں بھی دیپاولی منائی جا رہی ہے؟ کیا ایران میں بھی ہولی کھیلی جا رہی ہے؟ خواتین و حضرات، کیا 56 ممالک غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر چکے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ایران کو خودکشی پر مجبور کرنا انسانیت کے دائرے سے باہر ہے، چونکہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں پاور کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اسرائیل پہ ظلم ہوا، ہٹلر نے ظلم کیا، اسرائیل نے اس سے سبق سیکھا، اور یہودیوں نے اس سے سبق سیکھا، اور انہوں نے اپنی طاقت میں علمی بنیاد پہ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اضافہ کیا، اور آج وہ پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ ویئرز ہم نے دوسرے ممالک کی افواج کو اپنی حفاظت پہ مامور کیا، ہم نے سیکیورٹی گارڈز رکھ کے اپنی حفاظت کروانا چاہیے، اور وہی سیکیورٹی گارڈز آج ہمارا گینگ ریپ کر رہے ہیں۔ ایک ہوں مسلم حرم کو بھول جانے کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔